الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے اس فورم سے ذی الحج کے مہینے کی۔ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں اس سے ریلیونٹ بہت سی چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی، پولیٹیکل ٹاک بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے یہ چند جملے ہیں جو ہر دل کی عکاسی کرتے ہیں، جو اس وقت جو لوگ ہیں، میرے خیال میں میرے تو دل کی اس نے بہت عکاسی کی ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہ میں آج آپ کو کہہ کے سنانا چاہتی ہوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہی ہر مسلمان کے دل کا حال ہے، خصوصی طور پہ اس مہینے میں جب ہم حجاج کو دیکھتے ہیں اور جس طرح وہ حج کے مختلف منازل طے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش یہ موقع ہمارے پاس بھی آئے۔ تو جی یہ کچھ اس طرح سے دل کرتا ہے کہ کبھی تو منا کے خیمے میں میرا قیام ہو، دل کرتا ہے کہ کبھی تو منا کے خیمے میں میرا قیام ہو، میدان عرفات میں ظہر کی نماز ہو، وہ چمکتے ہوئے سورج کے نیچے توبہ کی کوئی دعا ہو، وہ کانوں میں پڑتی تکبیر کی گونج ہو، وہ دلوں میں سکون بھرتی رب کی محبت ہو، وہ طویل سے راستوں پر چلنے کی مشقت ہو، وہ مزدلفہ کا میدان ہو، دو نمازیں ایک ساتھ ہوں، وہ کنکریاں جمع کرنے کا اہتمام ہو، وہ طواف کعبہ ہو، وہ ندامت کے آنسو ہو، کاش کے غلاف کعبہ ہو اور اس غلام کے ہاتھ ہوں، سجدے میں کی گئی کوئی سرگوشی سن لی جائے، کوئی آنسو کام آ جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی آنسو کام آ جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے، اور ہم بخش دیے جائیں، ہم سنوار دیے جائیں، آمین اللہم آمین۔ اور یہی ہماری صدائیں جو آج کل بھی بلند ہونی چاہیے تکبیر کے حوالے سے، اللہم لبیک کی صدائیں دور رہ کر بھی آپ کو جب موقع ملے آپ اس کی تسبیح کریں، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے۔ اور بات صرف یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور آپ اتنے پاک ہو کر واپس آتے ہیں جیسے ایک نو مولود بچہ، تو اس فریضے کو ساری زندگی سنبھالنا، اپنی اس پاکیزگی کو ساری زندگی لے کر چلنا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنے لوگ حج کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ان سے معاشرے میں بہت بہتری آنی چاہیے، ان کے طور طریقوں سے اور جس طرح سے دینی احکامات اور دین کے فریضے کو سر انجام دے کر جب وہ آتے ہیں تو ایک بہتر انسان کی صورت میں اللہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے اور بہتر انسان کی صورت میں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کل ہم نے موسم کے حوالے سے بات کی تھی تو کراچی میں بھی بوندا باندی شروع ہو گئی ہے، کبھی وہ تیز بھی ہو جاتا ہے، موسم بہت سہانا ہے، بہت خوبصورت ہے، بٹ بینگ اے کراچی آئٹ میں ہمیشہ ڈرتی رہی ہوں، جیسی بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں ایک تو روڈز پہ فوراً سے رش ہو جاتا ہے، پھر جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ بیچارے سلپ بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیگننٹ واٹر ہو جاتا ہے، الیکٹریسٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں، الیکٹرک شاکس ہو جاتی ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے دل کافی متاثر ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ یہی چیز اگر آپ لاہور اسلام آباد میں ہوں تو آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہاں بارش ہوئی اور ختم ہو گئی، آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، بٹ کراچی میں رہنے والوں کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری اپنی ہی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے۔ سو ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بریک کے بعد جب ہم بلکہ بریک پر جانے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی از دا بریڈ ونر آف دا ہول کنٹری، صحیح ہے، جو ایک ہوتا ہے نا گھر کا، تو کراچی کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور کل کسی جگہ میں نے سنا بات بالکل سچ ہے کہ کراچی جو ہے اس وقت آئی سی یو میں ہے، آئی سی یو میں ہونے کے باوجود جتنے ٹیکسز کراچی سے جنریٹ ہوتے ہیں اور جو ایکسپورٹس یہاں سے ہو رہی ہیں وہ ملک کی جو اوور آل ایکسپورٹس ہیں اس کا 55 سے 58% ہے، تو جب آئی سی یو میں رہنے والا کراچی اتنا فائدہ ملک کو دے سکتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کا کام کر سکتا ہے تو سوچیں کہ تندرست کراچی کتنا فائدہ دے سکے گا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے بھی معاملات ہیں، پھر دیگر اور مسائل بھی ہیں، حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی آگے ہم ڈسکشن کریں گے، right after the break.